اس بنیادی تمہید کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت میں اور احادیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ جو سردیوں کا موسم ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو تمام کتابوں میں با اختلاف الفاظ ذکر کی جائے اور ہو سا تمام کتابوں میں موجود۔ فرمایا ایک روز دوزخ نے اللہ کے حضور شکایت پیش کی۔ کس نے؟ دوزخ نے، جہنم نے۔ شکایت کیا پیش کی؟ عرض کیا کرنے لگی مولا اکل بعضی بعضا، مولا میرے اندر گھٹن اتنی ہے، میرے اندر شدت اتنی ہے، میرے اندر سختی اتنی ہے کہ میرے بعض حصوں کو خود ہی کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ کہا مولا مجھے سانس لینے کی اجازت دے دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جہنم، دوزخ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے سانس لینے کی اجازت دے دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، سال میں 2 دفعہ سانس لے سکتی ہو، تمہیں اجازت ہے۔ سال میں کتنے سانس لے سکتی ہو؟ 2۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اذن لھا بنفسین، صحیح مسلم شریف کی روایت، 2 سانس لے سکتی ہو، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ فرمایا ایک سانس سردیوں میں لے لیا کرو، ایک سانس گرمیوں میں لے لیا کرو۔ اب سردی اور گرمی کی سائنٹیفک ریزن جو بھی ہو کہ سورج کا زمین سے فاصلہ بڑھ جائے تو سائنس کہتی ہے سردی آ جاتی ہے، اور اگر یہی فاصلہ زمین سے کم ہو جائے تو سائنس کہتی ہے کہ گرمی آ جاتی ہے۔ سائنٹیفک ریزن جو بھی ہو، لیکن وہ ظاہری ریزن ہے، ظاہری وجہ ہے، لیکن ہر چیز کی ایک ظاہری وجہ ہوتی ہے، ایک باطنی وجہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہری وجہ کچھ بھی ہو، لیکن باطنی وجہ یہ ہے، باطنی سبب سردی کا اور گرمی کا یہ ہے کہ سردی اور گرمی اس وقت آتی ہے کہ جب دوزخ سانس لیتی ہے۔ سردیوں میں سانس لے تو سردی آ جاتی ہے، اور گرمیوں میں دوزخ سانس لے تو گرمی آ جاتی ہے۔